سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا. تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتائی تھی کچھ. تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے، فیملی اور ذاتی معالج کی رسائی میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ نے آج ہی عمران خان کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی. ساتھ ہی کیس جلد مقرر کرنے کی عزیز بھنڈاری کی استدعا بھی آرڈر میں لکھ دی کہ ٹھیک ہے ہم جلدی کیس آپ کا سن لیتے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر آپ جلدی کیس لگوانا چاہتے ہیں تو جلد سماعت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بینچ آئندہ ہفتے دستیاب نہیں ہوگا. پھر سپریم کورٹ سے جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں سپریم کورٹ نے فری کین کو نوٹسز جاری کر دیے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ہوم سیکرٹری پنجاب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور پنجاب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. سپریم کورٹ نے فری کین سے 3 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے. 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. اور یہ جو کیس ہے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بیرسٹر علی ظفر تھے، عزیز بھنڈاری صاحب تھے اور دیگر وکلا وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس پر کام کیا. اب ناظرین معاملہ آ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو گئی ہے. سلمان صفدر صاحب آتے ہیں عدالت میں تو جج صاحب کہتے ہیں جی مین کیس کے اوپر آ جائیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو میرے کلائنٹ نے کہا ہی نہیں اس کے اوپر دلائل دینے کے لیے. کلائنٹ سے ملاقات کروائیں گے، جیل میں آپ بھجوائیں گے، بشرا بی بی سے ملوں گا، عمران خان سے ملوں گا، ان سے بات کروں گا تو آ کے ان کا کیس لڑوں گا نا. میں ایسے کیسے کیس لڑ لوں آ کے؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے. اب ملاقات یہ لوگ کرواتے نہیں وکلا کی. ملاقات کروائیں گے تو عمران خان انسٹرکشن دے گا، وہ چیزیں باہر آئیں گی، لہذا وہ ملاقات کروانے سے ڈرتے ہیں. نظام جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا پا رہا. انہیں اس بات کا خوف ہے کہ عمران خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک مرتبہ پھر جیل سے بیٹھ کر تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور فیلڈ مارشل ایک مرتبہ پھر تنقید کے ایک گرداب میں پھنس جائیں گے. لہذا فیلڈ مارشل کو سیو کرنے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے قیدی نمبر 804 کی ملاقاتیں بند کروائی ہوئی ہیں. بہرحال ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ہدایت کی گئی کہ 7 روز میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کرائیں. عمران خان ملاقات کا آرڈر کرنے کی بیرسٹر سلمان صفدر کی استدعا پر کوئی آرڈر جاری نہیں کیا گیا. دوسری ایک اور چیز ہے کہ وہ سہیل آفریدی کا بھی کیس چل رہا تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بینچ ہی ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا جا کے اس بینچ میں لگاؤ جہاں پہ پہلے لگا ہوا ہے. یعنی وہ جو ایک دباؤ ڈالا ہوا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہ جناب ہم نے بجٹ پاس نہیں کرنا اگر آپ نے عمران خان سے ہماری ملاقات نہ کروائی تو، یا ہم تھوڑے عرصے کے لیے بجٹ پاس کریں گے. تو اس پہ جناب اب خیبر پختونخوا کا یہ والا زور بھی کام نہ کیا. دیکھیں زور ایک ہی ہوتا ہے، وہ عوام کا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے. آپ اگر عوام کو اکٹھا نہیں کر سکتے تو آپ جو مرضی پینترا چلا لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو روک نہیں پائیں گے، آپ نہیں کر پائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ موقع تھا، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ان کے پاس موقع تھا کہ وہ نوجوانوں کو اکٹھا کرتے، موبلائز کرتے، چینلائز کرتے اور اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پہ لے کر آتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب وہ بجٹ کے معاملات کے اوپر کوشش کرتے رہتے ہیں بیچارے، لیکن ان کی بات بنتی نہیں ہے. تو عدالت میں بھی یہ پریشر کام نہیں آیا، عدالت کا بینچ ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا جائیں دوسرے بینچ میں جا کے وہاں پہ کریں. وہ معاملہ بھی اب لمبا لٹک گیا. تو سہیل آفریدی کی ملاقات عمران خان صاحب سے کیسے ہوگی؟ ایسے تو نہیں ہوگی. سہیل آفریدی نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، اور انگلی ٹیڑھی سہیل آفریدی صاحب سے ہوتی نہیں ہے. ناظرین بلاول نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں 10 دن ہو گئے ہیں آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے. آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال چل رہی ہے. پورا آزاد کشمیر بند ہے. حالات حکومت کے کنٹرول میں وہاں پہ نہیں ہے. جگہ جگہ پہ لوگ دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف جگہوں میں ریلیاں نکلتی رہتی ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. بلاول نے ایک بڑی اچھی بات کی. میں چاہوں گا جہاں پہ اچھی بات ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بلاول نے کہا جی کہ مہاجر نشستیں جو ہیں ان کو مخصوص نشستوں میں بدل دیا جائے. کوئی بھی صوبہ ہوگا اس کی آدھی سیٹیں آپ دوسرے صوبے میں رکھ لیں تو دوسرا صوبہ تو اعتراض کرے گا ہی نا. مثال کے طور پہ پنجاب کی آدھی سیٹیں اگر آپ سندھ میں رکھ دیں تو پنجاب والے میرے اتحادی خوش تو نہیں ہوں گے. یہ بلاول نے کہا. تو یہ ایک اچھی تجویز ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں بنا دیا جائے. مثال کے طور پہ آزاد کشمیر میں فرض کریں آپ 30 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتا ہے، 30-32 سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے. تو جو یہ 30-32 سیٹیں جیتے ان کو متناسب نمائندگی دے دی جائے اور ان کو ملا جلا کر جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی صورت میں جو یہ مہاجرین والی سیٹیں وہ دے دی جائیں، بانٹ دی جائیں. 12 کر لیں، 10 کر لیں، جیسے بھی کر لیں. تو ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی اور آزاد کشمیر کا مینڈیٹ بھی متاثر نہیں ہوگا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں.
یعنی فیصلہ آزاد کشمیر کے لوگ کریں گے اپنے مستقبل کا، اور مہاجرین کی مخصوص نشستیں دے دی جائیں گی ان لوگوں کو جو وہاں سے الیکشن جیت کر آئیں گے۔ یہ ایک اچھی آپشن ہے جو بلاول نے دی ہے، ایک بیچ کا رستہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے اوپر کیا کہتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ جب وہ اس پہ موقف دیں گے تو وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک اور چیز ہے، لیوی پہ بلاول نے آواز اٹھائی کہ جب سیلاب آیا تھا ہمارے دور حکومت میں، 2010 میں سیلاب آیا تھا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو 2010 میں واقعی ایک بڑا خوفناک سیلاب آیا تھا پاکستان میں، تو اس وقت انہوں نے پیٹرول پہ لیوی لگائی تھی تاکہ صوبوں کو فائدہ ہو، لیکن بلاول کہتا ہے صوبوں کو کچھ بھی نہیں ملا لیوی سے، اور اب لیوی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ لیوی ختم بھی نہیں ہوئی۔ تو بلاول صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ ہی کی جماعت نے سپورٹ کیا اس حکومت کو، اس حوالے سے ان کو قانونی رستہ بنا کر دیا کہ وہ جتنی چاہیں لیوی لگائیں، آپ اس کے لیے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آج حکومت اگر من مانی لیوی لگا رہی ہے، آج حکومت اگر جیسا دل کرتا ہے ویسی لیوی لگا دیتی ہے پاکستانی قوم کے اوپر، تو اس میں پیپلز پارٹی کا برابر کا کردار ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے وہ قانونی رستہ فراہم کیا، مدد کی اسمبلی کے اندر پی ایم ایل این کی، تاکہ وہ عوام کے اوپر ظالمانہ لیوی لگائیں۔ تو یہ نا ایک بڑا زبردست انہوں نے ایک پینترا بنا لیا۔ بلاول آہستہ آہستہ یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپوزیشن ہے، لیکن ایکچولی بلاول حکومت ہے۔ بلاول حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، حکومتی بینچوں سے اس کا تعلق ہے، صرف اس نے وزارت نہیں لی ہے۔ باقی بلاول زرداری یا آصف زرداری یہ حکومت کا حصہ ہے۔ اگر پی ایم ایل این کی حکومت نقلی ہے تو اسی نقلی حکومت کے ووٹوں سے آصف زرداری پاکستان کا صدر بنا ہے، تو وہ بھی نقلی ہے۔ اسی حکومت کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو بنایا گیا ہے، اور باقی لوگ بھی بنائے گئے ہیں، وہ سارے بھی پھر نقلی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اس سے بچ نہیں سکتی، وہ فارم 47 کی پیداوار ہے پیپلز پارٹی بھی، اور پیپلز پارٹی ان تمام جرائم کے اندر برابر کی حصے دار ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی یہ بجٹ بھی پاس کروائے گی، کیونکہ جیسا انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یا جرنیل انہیں پیغام دیتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ اور خبریں تھیں میرے پاس، لیکن ابھی کیونکہ وقت کی قلت ہے، کافی ٹائم ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔